الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 124 اور 125 پڑھیں گے۔ آج کی آیات جو ہیں ان کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے واقعہ کچھ بیان ہو رہا ہے، اور اگلی چند آیات بھی اسی سلسلے میں آئیں گی۔ اس سے پچھلی آیات جو زیادہ تر گزری ہیں وہ بنی اسرائیل کے واقعات اس میں گزرے ہیں۔ کہیں بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب کیا گیا، کہیں مسلمانوں کو خطاب کر کے ان کے کچھ واقعات سنائے گئے، سمجھائے گئے۔ لیکن آج سے جو آیات آگے چل رہی ہیں ان میں ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ کچھ واقعات بیان ہوئے ہیں، کیونکہ پچھلی جو قومی گزری بنی اسرائیل ہو گئی یا بنی اسماعیل ہو گئی، جو بھی ہو گئے، یہ تمام کے تمام چاہے وہ مشرکین مکہ تھے جو بھی تھے، یہ سب کے سب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی منسوب کرتے تھے، کہ اپنا رشتہ انہی کے ساتھ کرتے تھے، کہ ہم ابراہیمی اپنے آپ کو یہ کہتے تھے، لیکن اپنا اپنا دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم گویا کہ وہ ہمارے جیسے تھے۔ وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے تھے، گویا کہ وہ بھی ہمارے جیسے تھے۔ یہی ایک مذہب ان کا تھا جس پہ ہم آج قائم ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہاں اس چیز کو کلیئر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام اصل میں کیا چیز تھا، ان کا کیا مذہب تھا، اور وہ کیا کس مشن کے اوپر وہ تھے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ واضح کر رہا ہے کہ اب تم اپنے آپ کو جانچ لو، دیکھ لو کہ آیا تم اسی منصب پر ہو قائم جس پہ وہ تھے، یا تم اس وقت کس مقام پہ کھڑے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اس کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کچھ کلمات سے، کچھ باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان کو تمام کر دیا، ان کو پورا کر دیا، ان کی جو آزمائش ان پر ڈالی گئی وہ اس کے اوپر پورا اترے اس کے اندر۔ اس آیت کا بعض مترجمین نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ بعض مترجمین اس کا اس طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جب بھی آزمایا، جس آزمائش سے آزمایا، یعنی کہ جب کبھی بھی آزمایا، جس آزمائش سے گزارا، تو اس آزمائش کے اندر وہ پورے اس کے اندر اترے، بالکل اس کو تمام کر دیا، کوئی کسر اس میں نہیں رہی، ذرا برابر وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یعنی کہ یہاں پہ بھی یعنی کہ سمپل اگر ہم کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، سمپل ایک بات تو لگتا ہے شاید کوئی ایک دفعہ ہی آزمایا، کوئی واقعہ تھا جو ہو گیا، لیکن ایسا تو نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو کئی مرتبہ آزمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آزمانا ہے، اور کئی بار آزمایا گیا، تمام انبیاء کو آزمایا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی کم و بیش کم از کم 3 واقعات تو اس وقت جو موٹے موٹے میرے ذہن میں جو قرآن میں تذکرہ ہوئے ہیں، اس میں سب سے پہلا آگ میں ڈالنے کا واقعہ ہوا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ پھر دوسرا وہ ان کی بیوی کو، بیٹے کو وہاں چھوڑنا پڑا، وادی غیر ذی زرع، جنگل بیابان میں چھوڑنا پڑا، وہ بھی ایک آزمائش تھی کہ چھوڑ کے چلے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ تیسرا پھر جب وہ بیٹا بڑا ہو گیا، خود ذبح کرنے کی واری آئی، تو یہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ تو کم از کم 3 واقعات اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی شاید کچھ ہوں گے جو میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ آزمایا گیا۔ تو ترجمہ یعنی کہ اسی طریقے سے اس کا بنتا ہے کہ جب جب اللہ نے ان کو آزمایا، جس آزمائش سے گزارا، وہ انہوں نے فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان کو تمام کر دیا، بالکل بتمام کمام، اور اس میں وہ پورا اترے، ذرا برابر وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نام ان کو کیا ملا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے کہا کہ میں تجھے انسانیت کا امام بنانے لگا ہوں، میں نے فیصلہ کیا کہ تجھے انسانیت کے امامت تجھے دینے لگا ہوں۔ تو انہوں نے آگے ابراہیم علیہ السلام نے کیا پوچھا؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، انہوں نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے کہا کہ ظالموں تک میرا عہد نہیں پہنچتا، یعنی کہ جو تمہارے راستے پہ چلے گا اس کو تو ٹھیک ہے امامت ملتی رہے گی، اور وہ ملی ہے، جتنے بھی پیغمبر پھر آئے ہیں، نبی، سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی آئے ہیں۔ تو جو ان کے راستے پہ چلے ان کو اللہ تعالیٰ امام بنایا، اپنے دور کے وہ امام بنے، لیکن جو ظالم تھے وہ ان کو سزائیں بھی ملی۔ تو یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا میرٹ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حسب نسب کی بنیاد پہ، کوئی رشتہ داری کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ فیصلے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک میرٹ ہے، جو اللہ کے اس میرٹ پہ پورا اترتا ہے، اس کا جو بنایا ہوا ایک قانون ہے تو اس کے مطابق چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ جو اس راستے سے ہٹتا ہے اس کا تعلق چاہے کسی سے بھی ہو جائے، وہ نبی کا بیٹا ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی غرق کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ کوئی رشتہ داری پر مبنی نہیں ہے، وہ میرٹ پر مبنی ہے۔ تو یہاں پہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں کہ ہم اس میرٹ پہ پورے ہوں گے تب بھی ہم بھی انعام و کرام کو حقدار ہوں گے۔ خالی کوئی نبی سے تعلق بنے گا، بس امتی ہیں تو بس سارا کام ہو گیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آزمائش کی بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہے، آزمائش میں جب وہ پورے اترے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ڈگری ملی ہے، پھر پہلے نہیں مل گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کیسے سخت آزمائش اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ دیکھیں، سب سے پہلے جو آگ میں ڈالنے کا واقعہ ہے وہی اپنے نوع میں اتنا سخت واقعہ ہے کہ انسان کی جان جا رہی ہے اور آنکھوں کے سامنے اس کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کو یہی منظور ہے،
تو پھر ایسے ہی. لیکن سوچنے کے بعد یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کو جلنے نہیں دیا. جس آزمائش میں وہ پورے اترے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیا کسی بھی قسم کا بھی. صرف آزمائش ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نقصان نہیں کرتا. آزماتا ہے کہ تمہیں اللہ کے اوپر کتنا یقین ہے. جب انسان پورا یقین کا اظہار کرتا ہے کہ ہاں اللہ مجھے تیرے پر یقین ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو نقصان نہیں ہونے دیتا. یہ بھی ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے کہ جب آگ کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی کر دیا, ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہونے دیا. پھر دوسرے واقعہ میں جب اپنے اولاد کو انہوں نے چھوڑا وہاں پہ بیوی بچوں کو غیر عزیز عرین وادی جیسے بغیر کوئی وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, جنگل بیابان تھا, وہاں پہ انہوں نے بیوی بچے کا نقصان نہیں ہونے دیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کر دیا کہ وہ پانی کا ایسا چشمہ پھوٹ پڑا جو آج تک جاری ہے. تو اس کے بعد تیسرا مقام جہاں وہ بیٹے کو ذبح کرنے کی واری آئی, ابراہیم علیہ السلام تو پیچھے نہیں ہٹے, وہ تو حاضر ہو گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ذبح نہیں ہونے دیا, اس کو ہی بچا لیا. یہ بھی یعنی کہ نشانی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے, لیکن آزمائش میں انسان کا نقصان نہیں اللہ تعالیٰ ہونے دے. جس آزمائش ہی ہوتی ہے وہ کوئی نقصان نہیں ہوتا. بظاہر نظر آ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرا کیا نقصان ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ واقعات کے اندر باقاعدہ اس چیز کا ہمیں سبق ملتا ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ جو ہماری مختلف طریقے سے آزمائش کرتا ہے, تو اس میں ہم یہ نہ سوچیں کہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا, وہ کام کروں گا تو میرا تو نقصان ہو جائے گا. وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہونے نہیں دیتا. وہ کہاں سے اللہ پورا کر دیتا ہے, یہ اس کا کمال ہے, وہ ہمارے سوچنے کی چیز نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے آزمائش کی ہے, اور ہمارے آخری نبی کی بھی آزمائش اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو کوئی ایسے نہیں ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی آزمائش کرتا ہے, کہ چنے ہوئے نبی ہیں, کوئی عام انسان نہیں ہے, اور نبوت ان کو مل چکی ہے. یعنی کہ ان کو پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں کون نہیں ہے, نبوت ان کو مل چکی ہے, وہی ان کے اوپر آ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہا ہے. ایسے سخت آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کی جو ہیں, اور اس کے بعد ہم اپنے آخری نبی کے دیکھیں کیسی کیسی اللہ نے آزمائش کی, یعنی کہ کمر توڑ دینے والی آزمائش اللہ تعالیٰ نے کی ہیں. اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تذکرہ کیا, اللہ انقض ظہرک کے الفاظ ہیں جس نے تیری کمر توڑ رکھی تھی. ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے بوئی ڈال کے آزمایا کہ وہ کمر توڑ قسم کے وہ تھے, لیکن آزمائش جب وہ پورے اترے تو آخر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں کی بھی ایسی ایسی آزمائش کرتا ہے کہ پوری آزمائش ہوتی ہے, وہ آسان چیز نہیں ہوتی. تو ہم کس باقی مولی ہم سمجھیں کہ ہمیں کوئی ایسی کوئی ڈگری مل جائے گی, ہمیں ایسی کوئی جنت پلیٹ میں رکھ کے مل جائے گی, کوئی آزمائش نہ ہو, ہم بس اپنے آپ کو کہ ٹھیک ہے ہم نبی کی امت ہی ہیں تو بس ایسے ہی کافی ہو جائے گا کہ جو بھی کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت ہے. ہم چاہے چور ہیں, فراڈی ہیں, ہم بےمان ہیں, ہم سود خور ہیں, چاہے جو بھی ہیں, لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, کم تولتے ہیں, ہم بے نمازی ہیں, ہم بے روزے دار ہیں, کچھ بھی ہیں, جو کچھ بھی تیرے محبوب کی امت ہے, یعنی کہ ہمیں بس ایسے ہی سارا کچھ عطا کرتے ہیں, ہم نے کوئی ٹھیک نہیں ہونا. اب یہ ہم اپنا عقیدہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا خوش فہمی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی یعنی کہ برگزیدہ پیغمبروں کی, جن سے اوپر کوئی ہستیاں ہی نہیں ہوتی, چنے ہوئے پیغمبر جو اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش کے بغیر نہیں کو رتبہ دیتا. تو ہم سمجھے کہ ہم ویسے ہی بس پلیٹ میں رکھ کے رکھایا ہمیں جنت مل جائے گی, ہمیں ویسے ہی اتنا بڑا ہوتا ہے یوں ہی مل جائے گا. تو یہ ہماری خام خیالی, اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے, اور آزمائش میں کامیابی ہوگی تبھی اللہ کی طرف سے کوئی انعام اکرام ملے گا. آزمائش میں اگر ہم فیل ہو گئے تو ہم فیل ہوتے رہے, اور ہمیں لگتا ہے اسے انعام اکرام ملتے رہے, ہم اس کے آزمائش پہ پورے ہی نہ ہوتے ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے ہم پگڑی سے اتر جائیں, پھر بھی ہم سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے ہم نبی کی امتی ہو گئے تو بس ہمیں سارا کچھ مل جائے گا. امتی اگر ہو بھی گئے اس میں ہمارا کون سا کمال ہے؟ اگر ہم کسی مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے تو ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے, ہمیں کس بیس سے اس کا انعام ملے گا؟ تو یہ ایک سمجھو کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رکھا ہے. یہ سمجھنے لائق بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت سے سخت آزمائش گزری ہیں پیغمبروں کی, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں انعام و اکرام ملے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے آزمائش کا وعدہ ہر جان کے ساتھ کہ تمہیں سب کو میں آزماؤں گا, مختلف انداز سے آزماؤں گا. تو آزمائش اللہ تعالیٰ کیوں کرے گا؟ آزمائش کامیابی کے لیے ہے نا, تم کامیاب ہو گئے تمہیں انعام و اکرام ملے گا. آزمائش میں امتحان میں انسان فیل ہو جاتا ہے تو فیل ہونے والے کو تو کوئی ڈگری نہیں ملتی. تو یہ ہم اپنے آپ کو دیکھ کے سوچیں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں. خالی یہ نہ ہو کہ ہم خوش فہمی میں بیٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے نبی کی امتی ہیں تو بس ہمارا بیڑا یوں ہی پار ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہ قرآن کی آیات جو ہیں یہ نشانیاں ہوتی ہیں سمجھنے والی. اور یہاں پہ خاص طور پہ یہ بات بتا رہی کہ اللہ تعالیٰ نے جب امامت کا وعدہ کیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو ہی پوچھا کہ ہاں میری اولاد میں بھی چلے گی. تو اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ ظالموں سے میرا کوئی عہد نہیں ہے. یہاں بھی پتہ لگ رہا ہے کہ نبی کے اولاد سے جب کوئی عہد نہیں ہے تو ہم تو اولاد بھی نہیں, بس امتی ہیں. تو امتی کی بیس پہ ہم اتنا وہ خوش فہمی ہو کے بیٹھ جائے گا بس ہمیں یوں ہی سارا کچھ رکھے رکھائے پلیٹ میں مل جائے گا. تو ایسا ہرگز اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے. اس کے اللہ نے فرمایا کہ بھائی جعل البیت مثابۃ للناس وامنا, اور پھر جب ہم نے بیت کو جو گھر تھا خانہ کعبہ کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے نشانی, تو ان کا جب لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنا دیا, پھر حکم دیا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی,
کہ ابراہیم کے مقام کو ابراہیم علیہ السلام جس جگہ نماز پڑھتے تھے اس جگہ کو تم مصلی بنا لو، جائے نماز بنا لو، نماز بنانے کی جگہ بنا لو نماز پڑھنے کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جگہ کو، اس مقام پر جہاں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے یا جہاں پہ انہوں نے خانہ کعبے کی تعمیر کی ہے، اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے متبرک کر دیا، اس پورے علاقے کو جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنا دیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے یعنی کہ اللہ کی طرف سے نام و کرام ہے کہ ان سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اتنے وہ بنا دیا، متبرک بنا دیا کہ آج تک ان کا احترام کیا جا رہا ہے. ہمیں اگر وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ہم نے عہد لیا ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو ستھرا رکھو، پاک رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود کی نماز پڑھنے والوں کے لیے. تو یہاں پہ یعنی کہ اس بیت اللہ کو صفائی کا ایک حکم یہاں پہ مل رہا ہے کہ اس کے اندر صفائی ہونی چاہیے، طہارت ہونی چاہیے ہر طرح کی. یہ خالی یعنی کہ کوڑا کرکٹ کی نہیں ہوگی، یہ بھی اس کے اندر آئے گی کہ ظاہری صفائی بھی ہو اور باطنی صفائی بھی جو اس کے اندر ہے، کسی قسم کی شرک کی وہاں پہ گندگی نہ ہو، کسی قسم کے جو ہے بت پرستی قسم کی اور عقائد کی بھی وہاں پہ کوئی گندگی وہاں پہ نظر نہ آئے، خالص وہاں پہ وہ توحید کا مرکز ہو، اور وہ الحمدللہ آج تک اسی طریقے سے قائم ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا اور یہ کام بھی ان سے لیا، اور وہ آج تک وہاں پہ اللہ تعالیٰ لے رہا ہے. تو یہ یعنی کہ ہماری ڈیوٹیاں اس چیز کے اوپر کہ جو اللہ کے گھر ہیں ان کی صفائی رکھی جائے ہر طرح سے، خالی ظاہری طور پر ان کی باطنی صفائی کا بھی انتظام ہونا چاہیے. تو یہاں پہ بیت اللہ کے گھر کا مراد یہاں پہ لیا جا رہا ہے، خاص طور پہ خانہ کعبہ کی بات یہ ہے. لیکن بیت اللہ ظاہر ہے اللہ کے گھر ہے، جتنی مسجد اللہ کے گھر ہی ہوتے ہیں. تو یہ صفائی کا انتظام ہر طرح کی باطنی بھی اور ظاہری بھی، یہ ہر مسجد کے اندر، ہر گھر کے اندر اس کا انتظام ہونا چاہیے کہ ظاہری طور پر وہاں صفائی رکھی جائے اور اس کی باطنی صفائی کا بھی انتظام کیا جائے کہ وہاں پہ کسی قسم کی گندگی جو ہے شرک سے ملی جلی وہاں پہ نہ ہو. خالص توحید کا مرکز ہونا چاہیے ہر جو بھی اللہ کا گھر ہے، اور وہ چاہے کسی بھی جگہ خانہ کعبہ ہو، چاہے اس کے علاوہ کی مسجد ہوں، سب کے سب اللہ کے گھر ہی ہیں. المساجد للہ، ساری مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو ان کے اندر نام بھی صرف اللہ ہی کا ہونا چاہیے. تمہارا اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پہ اس آیات کے اندر جو آزمائش والا پہلو ہے وہ بڑا غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی آزمائشیں اپنے پیغمبروں کی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو انعام و کرام سے بھی نوازا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی امتحان، ہر ایک اللہ تعالیٰ اپنے اپنی طرح سے امتحان لے رہا ہے. تو یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ امتحان کے اندر کامیابی ضروری ہے. اگر امتحان میں انسان فیل ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی ڈگری، کوئی انعام و کرام نہیں ملتا. تمام انعام و کرام جو پاس ہونے کے بعد ہی ملتے ہیں. تو جو بھی آزمائش ہمارے سامنے ہے، جہاں بھی دو رائے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ دو راستے ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں، ایک راستہ میں دنیاوی منفعت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، دوسرے راستے کے اندر میں مشکلات نظر آ رہی ہوتی ہے، اللہ کا حکم سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن نظر ایسا آ رہا ہے کہ اس پہ ہم حکم کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے تو یہاں تو معلوم ہوتا ہے ہمارا کام ہی نہیں بنے گا، جو مقصد ہم نے حاصل کرنا ہے وہ مقصد ہمیں حاصل ہی نہیں ہوگا. وہ بظاہر ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو بات چھپی ہوتی ہے، جو اصل کامیابی ہے وہ اللہ کے حکم کے پیچھے ہی ہوتی ہے. اللہ کے حکم پر ہم عمل کریں گے، ظاہری جو ہمیں نقصان نظر آ رہا تھا وہ یقیناً وہ نقصان نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ثابت بھی کیا، اپنے قرآن سے بھی پتہ لگتا ہے اس چیز کا، اور ہم اپنی زندگی بھی اپلائی کر کے دیکھیں گے یقیناً یہ چیز ہمارے اوپر بھی ثابت ہوگی کہ اصل کامیابی اسی چیز میں ملتی ہے جو ہم اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں. اس کے پیچھے جو کامیابی چھپی ہوتی ہے، اصل کامیابی وہی ہوتی ہے. بظاہر وہ ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ غیب میں ہوتی ہے. یہی ایمان بالغیب کا حصہ ہے کہ ایمان بالغیب بھی اسی کو کہتے ہیں کہ اس چیز پہ ایمان رکھا جائے جو سامنے نہیں ہے ہمارے، لیکن اللہ کا حکم ہمارے سامنے ہے، اس کے پیچھے جو کامیابی ہے وہ غیب میں ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں مل کر رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.